پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چکتی صاحب، ہم جو مذاکرات کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے بھی کہا کہ اگر مولانا صاحب مل جائیں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور دوسرا آپ نے معنی خیز مذاکرات کی بات کی۔ آپ کو آنے والے دنوں میں معنی خیز مذاکرات نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ دوبارہ بیٹھ جائیں؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی واقعی چاہتا ہے کہ پاکستان واقعی ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ایسا ملک بھی نہیں ہے دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر ملک نہیں، کوئی کسی چیز کا نام نہیں وہ اس ملک میں ہے۔ پھر 10 کروڑ انسان 9 کروڑ انسان غربت کے نیچے گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ میں بار بار کسی پٹے فکرے استعمال کرتا ہوں۔ ہمارے ان کاریگر ہاتھوں نے، ہمارے ان غریبوں نے، پشتون، بلوچ، سرائکی، سندھی، یا آپ ان کو جاب نہیں دے رہے تھے، انہوں نے جا کے اس بدترین گرمی میں سعودی عرب کو بنایا، انہوں نے کویت بنایا، انہوں نے دبئی بنایا، دنیا جہاں بھی دیکھیں آپ کو پاکستان کا محنت کش، ملائیشیا، انڈونیشیا، آپ ان لوگوں کو یہاں کیوں موقع نہیں دیتے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ سعودی عرب کے پاس صرف پٹرول ہے، کویت کے پاس صرف پٹرول ہے، ہمارے سارے روزگار ادھر بھاگ رہے ہیں، آپ نے انہیں بے روزگار کر دیا، ان کی مدر وطنوں پہ آپ نے قبضہ کر دیا۔ یہاں دنیا کی کوئی نعمت ایسی نیم کرے جو آپ کے ملک میں نہیں ہے۔ سسٹم میں نقص ہے، سسٹم میں نقص ہے۔ آپ لوگوں کی اپنے بار بار میں یہ کہتا ہوں، سندھ ہے ایک صوبہ ہے، بلوچستان ہے ایک صوبہ ہے، اس میں پشتون بلوچ رہتے ہیں، خیبر ہے، سندھ اور علاقے، آپ صرف ایک فکرہ کر دیں، اور آئین بھی یہی کہتا ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ بابا سندھی مانو، بلوچ بھائی، پشتون بھائی، سرائکی بیٹا، پنجاب کے لوگ، بابا آپ کی وطنوں میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ پہلا آئینی طور پہ آپ کے بچے کا حق ہے۔ 50% بھی نہیں آزاد، 80% آپ نے گولیاں اٹھائی ہوئی، گولی چلا رہے جی۔ لیکن سر اسپیکر صاحب تو کہتے ہیں کہ کمیٹی موجود ہے، آپ مذاکرات آپ نہیں کر رہے۔ اسپیکر ایاز صادق صاحب نہیں ایسے اسپیکر کی کرسی قابل قدر ہے، ہماری آئین کا حکم ہے، دنیا کے آئین کا حکم ہے کہ جو اس کرسی پہ بیٹھے گا وہ غیر جانب دار ہوگا، وہ پارٹیزن نہیں ہوگا، وہ اپنے ممبران کی پارلیمنٹ کی طاقت اور توقیر کی بات کرے گا۔ جو اسپیکر یہ نہیں کہ یہ جو میرے دوست رہا ہے، ہم ایک کلیگ رہے ہیں 3-4 سال، جو اسپیکر اپنی پارلیمنٹ کی طاقت کو مروڑتا دیکھتے ہوئے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، ہی از ناٹ اے اسپیکر، وہ اسپیکر نہیں ہے۔ جو وزیر اعظم اپنی طاقت، اپنی جوڈیشری کی طاقت کو اس کے پر نکالنے میں دستخط کرتا ہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہے، وہ کسی اور ایجنڈے پہ ہے۔ ایاز صادق صاحب غیر جانبدار نہیں ہے؟ نہ ایاز صادق صاحب اسپیکر کا رول ادا کر رہے ہیں، نہ کوئی وزیر اعظم کا رول ادا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں، وہ کٹپتلیوں کی طرح ہم ناز یہ خطرناک ہے۔ وہ جو کٹپتلیوں کو نچا رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ بکھا مور کو اچھا پاکستانی کہتے ہیں؟ سر وہ نچانے والے کون ہیں؟ جو بھی ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جو بھی مہربانی کرے رحم کرے اس ملک پہ، یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا۔ آپ نے مینڈیٹ کی مخالفت کی، اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن کروائے، لوگ نکلے، ہم اس لیے نہیں نکلتے، یہ عوام کروڑوں لوگ جب سڑکوں پہ آ جاتے ہیں پھر ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انتخابات کیے، الزامات ہوئے، ایک طوفان کھڑا ہوا، مرد آباد زندہ آباد، بھٹو والی پھانسی ہوا۔ یہ لوگ نکلیں گے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم نہیں نکالنا چاہتے، بسم اللہ آئیں بیٹھیں، غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بھی لوگ جو اس ملک کو چلاتے آئیں پاکستان کو چلائیں، ایک شریف ملک جس میں ایک آئین ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، بین الاقوامی وہ رونی تعلقات اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرے، دنیا میں کرتی ہے۔ لیکن سر حال ہی میں جو کچھ خبریں آئی تھیں کہ وزیر اعظم کی آپ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور یہ رمضان سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں آئی تھیں، رابطہ کوئی ہوا تھا اور ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ بالکل ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں، لمبی چوڑی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں، وزیر اعظم کے ساتھ نہیں، جن کے ساتھ ہوئی ہیں لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں، دوستانہ ماحول میں ہوئی ہے۔ ابھی جب نتیجہ خیز نہ ہوں ان مذاکرات کا افشا کرنا کہ کب ہوا اور کس نے کہا، کون آیا، آپ کدھر گئے، مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، مذاکرات ہوں گے، ان مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ ہم کیا ابھی دیکھیں یہ کیسا ملک؟ نہیں سر، معذرت اگین آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مذاکرات جب ہوئے تو ان کا موقف کیا تھا؟ یہ سلسلہ پھر آگے کیوں نہیں بڑھا؟ وہ کیا چاہتے؟ بڑھے گا آگے بڑھے گا۔ بات یہ ابھی دیکھیں آپ
नए जनरेशन के अभी लोग क्या मुतालिबा कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक आदमी है, पाकिस्तान कैदी है, वो बीमार है, आप उसको रात के अंधेरे में फिर अस्पताल ले आते हैं, वो कहते हैं मुझे फलाने अस्पताल ले जाओ। ये कौन सा ऐसा मुतालिबा है जिसमें आसमान टूट पड़ेगा? ये अना का मसला बनाना, ये अपने लोगों को जेल में अपनी कोशिश की इमरान खान को तोड़ने की, वो नहीं टूटा। तो ये तो मुस्बत प्रॉपर्टी है। अगर वो टूट जाता क्या फ़ायदा मिलता आपको? क्या फ़ायदा मिलता? हम यही मुतालिबा करते हैं। पहले तो बात यह है कि अगर उसको आप छोड़ दें, क्या आसमान गिरेगा? क्या आसमान गिरेगा? क्या आसमान गिरेगा? क्यों आपने उसको वो मसला बना दिया? वो इतना ख़तरनाक आदमी था, अपने वज़ीर आज़म क्यों बनाए? आए बिस्मिल्लाह करें, खुदा का तौबा करें, इस्टेब्लिशमेंट भी तौबा करे, आप भी करें, मैं भी करूँ, सब मिल के बात करें, आए इस मुल्क को चलाएं। हमारा खित्ता बड़ी ख़तरनाक पोजीशन में है। सारी एटमी क़ुव्वतें ईरान अमेरिका जंग की वजह से मुतवज्जे है हमारे खित्ते में। इनमें हम चालाकियों से काम नहीं चलेगा। हमने इनमें गुजारा करना है, इनमें गुजारा करना है और सर उठा के गुजारा करना है। बिल्कुल सर, आपके नवाज शरीफ साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, इनके साथ बड़ा और लंबा एक ताल्लुक़ भी रहा है और सब आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, कदर भी करते हैं। इस सारे अगर हम बात करें ये साल डेढ़ में कोई नवाज शरीफ साहब की तरफ से या जरदारी साहब की तरफ से कोई राब्ता, कोई पैगाम? ये पैगाम सारे मेरे भाइयों की तरह है। अपने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया, वो वादा है कि वो हमारी इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। जाती उम्रा मेरे लिए वहाँ जाना ना इजाज़त की ज़रूरत थी, एक टेलीफोन करके मैं आ सकता था, जा सकता था। ये याद हमारे पीपल्स पार्टी के तमाम दोस्तों से बिल्कुल भाई जैसा, बेनज़ीर से मेरे बहन जैसे ताल्लुकात थे। मैं लड़ता था उनसे, जरदारी की मौजूदगी में हम लड़ते थे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ये बात नहीं, पता नहीं क्या हो गया, दुख होता है। तो सर दोबारा जाती उम्रा क्यों नहीं जा रहे आप? क्यों नहीं जाएंगे? मैं आपको साथ लेके चलूँगा। कब जाना है? आपको साथ लेके चलूँगा इंशाल्लाह, जब व्हेन सैनिटी विल प्रिवेल। सर 2.5 साल तो गुजर गए। तो फिर तो 2.5 साल हमें अभी मतलब यही है कि बिस्मिल्लाह करें, मुज़ाकरात होंगे और उन्हें भी चाहिए। यानी अब फ़र्ज़ करो हमारा मसला फंस गया, तो उसके लिए मुज़ाकरात सरकार की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। आए बैठे। यानी आपने फैसला करना है कि इमरान खान को ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना, ये खुदा न खास्ता उसकी ज़िंदगी लेनी है। आपने ये गलती भुट्टो के उस बारे में की, जिंदा भुट्टो इतना ख़तरनाक नहीं था, आपने उसको मार दिया, उसके बेटे को मार दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। महमूद खान नचिंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।